بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله الاسماء الحسنى صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کا ایک اہم ترین وظیفہ، بہت ہی کامیاب، بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اور جہنم سے آزادی اسی کو ملتی ہے جس سے اللہ راضی ہو جائیں۔ آپ نے پہلا عشرہ مکمل کر کے پھر دوسرا عشرہ مکمل کر کے اللہ کو راضی کر لیا ہے، تو اللہ آپ کو یہ انعام عطا فرمائیں گے کہ جہنم سے آزاد فرما کر جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو ایک بہت ہی طاقتور وظیفہ بتا دیتا ہوں، اور وہ وظیفہ اگر آپ کر لیں تو انشاءاللہ پھر دنیا کے اندر جو باقی ماندہ آپ کی زندگی ہے وہ بھی پرسکون گزرے گی۔ ہر طرح کے شر اور فتنوں سے، حاسدین کے حسد سے، ہر طرح کے پریشان کرنے والوں سے اللہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ وہ وظیفہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے، اور وہ وظیفہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کے ساتھ اللہ کی خصوصی محبت ہوتی ہے، وہ ہے اللہ کے ناموں کا وظیفہ۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے نام بہت ہی پیارے ہیں۔ اللہ کا ذاتی نام تو ایک ہی ہے، اللہ، اور باقی جتنے بھی نام ہیں، رحمان، رحیم، مالک، قدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار۔ اب ان کے پڑھنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، ہر نام کے ساتھ آپ یا لگا دیں، جیسے یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، یا مالکو، یا قدوسو، یا سلامو، یا مؤمنو، یا مہیمنو، یا عزیزو، یا جبارو، یا متکبرو، یا خالقو، یا بارئو۔ یہ اس طرح 99 کے 99 نام آپ یا لگا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور بغیر یا کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں طریقوں سے یہ نام پڑھنے ہیں، اور اس کا اب پورا طریقہ، پوری ڈیٹیل جس طرح پڑھنے ہیں، میں بات کو زیادہ لمبا کیے بغیر آپ کو ڈائریکٹ بتاتا ہوں، آپ توجہ سے سن لیں۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد چاشت کے وقت سے پہلے چاشت کا وقت ہوتا ہے سورج نکلنے کے 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس چاشت کے وقت سے پہلے اللہ کے یہ 100 نام آپ نے پڑھ لینے ہیں۔ یہ رمضان المبارک میں اکثر عادت ہوتی ہے، فجر کی نماز پڑھ کے لوگ سو جاتے ہیں۔ تھوڑی قربانی دیں، آپ دنیا کا کام بھی کرتے ہیں، قربانی دینی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ کہیں کہ ہمیں ویسے ہی بیٹھے بٹھائے جنت بھی مل جائے، اللہ بھی راضی ہو جائیں، ساری نعمتیں، ساری رحمتیں، ساری برکتیں آ جائیں، یہ بات ناممکن ہے۔ تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، اس محنت تھوڑی ہوگی، اجر اس کا زیادہ ہوگا۔ آپ
یہ چاشت کی نماز سے پہلے پہلے اللہ کے یہ 100 نام پڑھ لیں۔ جس طرح میں نے طریقے دونوں بتائے ہیں، یا لگا کے پڑھیں یا بغیر یا لگائے ہوئے پڑھیں، دونوں طریقوں سے ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پھر شام کو عصر کے بعد افطاری سے پہلے پہلے اس وقت آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک 99 نام پڑھ لیں۔ اب یہ نام آپ کو کہاں سے ملیں گے؟ ظاہر ہے ہر آدمی کو زبانی یاد تو نہیں، بہت سے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو زبانی بھی یاد ہیں۔ اب قرآن پاک آپ کھول لیں، اکثر قرآن پاک کے شروع میں اللہ کے 99 نام ہوتے ہیں اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام صفاتی لکھے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ایسی کتابیں بھی ملتی ہیں، پنج سورہ یا اور وظائف کی کچھ کتابیں ہوتی ہیں جن میں پوری تفصیل سے اللہ کے نام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ آپ اسی ترتیب سے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں وہ 9 دن آپ کو ملے یا 10 دن مل جائیں، آپ اللہ کے نام صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد سے لے کر چاشت کی نماز سے پہلے پہلے پڑھ لیں، اور اسی طرح شام کو عصر سے لے کر مغرب سے پہلے پہلے یعنی افطاری سے پہلے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام پڑھ لیں۔ اب اس کا آپ کو فائدہ کیا ملے گا؟ اللہ کو آپ کے اوپر اتنا پیار آئے گا، اللہ کی محبت جو حقیقی اللہ کی محبت ہے وہ آپ کے دل کے اندر بیٹھ جائے گی، اور اس سے اللہ آپ کو ہر طرح کے شر، ہر طرح کے فتنے اور ہر طرح کی بری علامات سے اور حاسدین کے حسد سے اللہ آپ کو ساری زندگی محفوظ فرمائیں گے۔ اور یہ آپ کو اللہ زندگی دے، آپ ہر رمضان میں آخری عشرے کے اندر یہ عمل کر لیں، آپ کی زندگی مبارک بن جائے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اتنے راضی ہو جائیں گے کہ جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، حکم ہوگا جس دروازے سے چاہتے ہو جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے، دنیا کے اندر بھی سکون، پریشانیوں سے حفاظت اور اللہ کی رضا اور رحمت، اور آخرت میں بھی جنت کے اندر داخلہ۔ حدیث میں ہے یہ آخری عشرہ ویسے ہی جہنم سے آزادی کا ہے، اللہ آپ کو جہنم سے بھی آزاد فرما دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہم اجرنی من النار صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد یہ بھی پڑھ لیا کریں، اور یہ وظیفہ اسی ترتیب سے جاری رکھیں۔ انشاءاللہ یہ آخری عشرے کا ایک کامیاب وظیفہ ہے۔ ایسے موقع زندگی میں کم آتے ہیں، اب آخری عشرہ آنے والا ہے، اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں اور یقیناً آپ کو 100% کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھ سمیت تمام سامعین کو یہ بابرکت وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔